آپ کے سامنے میں جناب حاجی عابد فاروقی صاحب، ڈائریکٹر MS میموریل اسکول رجوکھر، وہ اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 منٹ کے وقفے میں آپ تاثرات پیش کروا دیں تو بڑا کرم ہوگا ان مقالہ نگاروں کا اور ان تاثرات کے پیش کرنے والوں کا۔ 2 سے 3 منٹ کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے، آپ نے تاثرات کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے آرگنائزر یووا شکتی سنگٹھن رجوکھر قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایک عظیم شخصیت کے تعلق سے تعزیتی پروگرام یہاں رکھا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے متضمین اور آئے ہوئے ہمارے ادیب و شاعر و صحافی اور یہاں کے معزز حضرات کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہارون رشید غافل جو اس کوسی زون کے ایک رتن تھے، ایک مایہ ناز شخصیت تھی، ان کے تعلق سے اور ان کی جو خدمات ہیں اس کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ پروگرام رکھنے کا جو اصل مقصد ہے یا جو مقصد ہوگا غالباً یہی ہوگا کہ عظیم شخصیات کو یاد کر کے ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کو یاد کیا جائے اور جو نسلیں ہمارے سامنے ہیں ان کو ان خدمات اور ان خوبیوں سے مشتمل کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہارون رشید غافل نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک صحافی بھی تھے، اناؤنسر تھے، مبلغ تعلیم تھے اور آل انڈیا میں اناؤنسر بھی تھے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود ان کے اندر ایک دھڑکتا، ایک تڑپتا دل بھی تھا، اور آپ ہمیشہ سماج کے لیے، سماج کی بے راہ روی کے لیے، نوجوانوں کی بے راہ روی کے لیے، بے مقصدیت کے لیے، جو ایک اس نسل کا ایک زہر ہے، بے مقصدیت اور تعلیمی پسماندگی کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ جہاں جاتے، جن سے بھی ملاقات ہوتی، تعلیم ان کا اوڑھنا بچھونا ہی ہوتا، تعلیم کے ایشو پہ بات کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے جو ہماری پہلی ملاقات رجوکھر میں ہوئی تھی، اس وقت ہم لوگوں نے رجوکھر کے نوجوانوں کو منظم کیا تھا اور ایک منشور تیار کیا گیا تھا، ایک لائبریری کے قیام بھی پیش نظر تھا، اور نوجوانوں کو یہ ترغیب دی گئی تھی کہ لائبریری قائم کی جائے اور نوجوانوں کے اندر ادبی ذوق پیدا کیا جائے۔ نہ صرف ادبی ذوق بلکہ سماجی خدمت کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ ان کی خاص صفت تھی، اور ان کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے سینے میں ایک تڑپتا دھڑکتا دل تھا۔ آپ ان کی شاعری جب پڑھیں گے، شاعری کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیز آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہوگا، خصوصاً جب کلہیہ شاعری کے تذکرے کے بغیر شاید میری بات ادھوری رہ جائے۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس نے سماجی ایشوز کو، جو سماجی مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، جو دقتیں ہیں، جو یہاں کی نفسیات ہے، جو لوگوں کے رجحانات ہیں، ان کو انہوں نے ایشو بنایا۔ مختلف شاعری ہے، مختلف اشعار ہے، جس کا تذکرہ ابھی شافعی الہدیٰ نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج کے پرتی نوجوانوں کے تئیں وہ ایک پروگرام رکھتے تھے اور اس کے تحت وہ جہاں بھی جاتے اس ایشو پہ بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی خاص خوبیاں، ذاتی خوبیاں بھی تھیں، مثلاً یہ کہ بہت زیادہ ملنسار تھے۔ پہلی ملاقات ہی میں آپ کو محسوس ہوتا کہ کئی برسوں کی ملا جان پہچان، انتہائی انکساری سے، محبت سے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آپ کا کوئی اپنا ہے جو کئی سالوں سے بکھرا ہوا تھا، آج ملا ہے۔ یہ غافل صاحب کی بڑی خوبیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی نفاست ارریہ بلکہ کوسی زون میں مشہور ہے۔ ان کی وہ ٹوپی، ان کا وہ کوٹ اور پینٹ، اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے کپڑے پر ایک سوئی کے دانے کے برابر بھی داغ دھبا ہو، ہمیشہ نفیس۔ اور نفاست جو ہے وہ اسلام کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے، اور وہ نفاست ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو عبادات ہیں، اسلامی عبادات، ان کے وہ سختی سے پابند تھے، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہو، کہیں سفر میں ہو یا کسی پروگرام میں ہو، نماز کا وقت آ گیا تو ان کو نماز پڑھنا تھا۔ نماز کے انتہائی پابند انسان تھے۔ اور ایک بڑی خوبی جو ان کے اندر تھی کہ جتنی بھی مؤخر جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں ارریہ ضلع میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوسی زون اور بہار میں، ان تمام جماعتوں کے سربراہوں سے ان کے ذاتی تعلقات تھے، اور ہر جماعت کے اسٹیج پر جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ اسی جماعت کے رکن ہیں۔ تو یہ بڑی خوبیاں تھیں ان کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں میں یہ خوبی پائی جانی چاہیے، جس طرح کے آج کے ہندوستان کے حالات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو علماء سے قلبی محبت تھی، اور ہمارا ذاتی تجربہ ہے اور ہمارا ذاتی عقیدہ کہہ لیجئے یہ ہے کہ جس نے علماء سے محبت رکھی اس نے رسول سے محبت رکھی، اور جس نے رسول سے محبت کی وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو علماء سے ان کی خاص محبت تھی، اور اس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ جتنے بھی اجتماعات، دینی اجتماعات، کانفرنس جتنے بھی ہوتے تھے اس علاقے میں، اس کے اناؤنسر ہارون رشید غافل ہی ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی خوبیاں تھیں ان کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور میں بہت ہی فخر اور بہت ہی خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آخری اسکول کا آخری پروگرام ہوا تھا، اس کے اناؤنسر ہارون رشید غافل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہو تو نہ ملنے کی شکایت کرتے تھے۔ ان کا ہم سے قلبی تعلق تھا، ہمیشہ تعلیم کے موضوع پہ، معاش پہ اور نوجوانوں کے صورتحال پر ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو آج کا دن جو ان کے نام سے کیا جا رہا ہے کہ آج کی شام غافل کے نام، تو اس پروگرام کا سب سے بڑا پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ غافل صاحب کے اندر جو خوبیاں تھیں، خواہ وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، ان خوبیوں کو اپنے اندر داخل کیا جائے، اور ان کا جو زندگی کا مشن تھا تعلیم اور نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانا، اس کو سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اسٹیبلش کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد ہارون رشید غافل کے اس مشن کو اپناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خراج عقیدت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی سمجھ اور اس کی توفیق دے۔